الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ہماری جو کل کی محفل میں گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے فقہ کسے کہتے ہیں اور اس کی 10 نکات کے اندر تھوڑی تعریف اور وضاحت، اس علم کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا موضوعات ہوتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کس طرح ہوا کرتا، اور پھر صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی خصوصیت کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کی کیا کیا صورتیں تھیں، اس کے بعد تابعین کا دور، اور پھر 4 مشہور فقہی مذاہب، اس پر انشاءاللہ عزیز بات کریں گے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کی صورتوں کا ایک جھلکیہ جیسے کہہ سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا اس کا ذکر وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ صحابہ کرام نے فقہ اسلامی کے سب سے بڑے اور سب سے بنیادی اور اہم ترین مصدر قرآن مجید، اس کی تدوین، اس کو ایک جگہ مرتب کرنا اور اس طریقے سے اس کی حفاظت انجام دینے کا کام ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. تو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک جلد کے اندر اس طرح موجود نہیں تھا جس طرح آج موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عمل کا آغاز کیا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر یہ عمل مکمل ہوا، جو کہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی ذمہ داری والا عمل تھا. اس سے پہلے قرآن مجید کس طرح تھا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ہڈیوں پر لکھا جایا کرتا، کھالوں پر لکھا جایا کرتا، درخت کے پتوں پر لکھا جایا کرتا، ٹھیک ہے، اس طرح کی اور جو اس زمانے میں لکھنے جانے والی اشیاء ہوتی اس پر یہ قرآن مجید لکھا گیا تھا. بہت سے لوگ اس کو لکھ لیا کرتے. پھر جب قراء کرام کی شہادتیں ہونا شروع ہوئیں، اسلام کی فتوحات ہوئیں، تو پھر صحابہ کرام نے ضرورت محسوس کری کہ اب اس کو ایک جگہ مدون ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قرآن سکھانے والے ان کا جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں اور پھر قرآن کی حفاظت کا کوئی ذمہ یا کوئی انتظام باقی نہ رہے. تو اس کی ضرورت کے پیش نظر پھر قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، اور دیگر اس کی تفصیلات ہیں. دوسرا، صحابہ کرام میں فقہ کے حوالے سے یہ بنیادی اصول یاد رکھیے گا کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی ہر بات پر مقدم کیا کرتے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر پر آتے اور دروازے پر دستک دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں مصروف تھے تو وہ دروازہ نہیں کھول سکے. دوسری بار دستک دی، وہ نہیں کھول سکے. تیسری بار دستک دی اور وہ نہیں کھول سکے. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو گئے، کہیں اور جانا شروع ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب جس معاملے میں مصروف تھے، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو موسیٰ تو بہت دور جا چکے ہیں. تو جلدی سے ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم نے انتظار کیوں نہیں کیا دروازہ کھلنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ 3 مرتبہ دستک دو، اگر تو کھل جائے تو پھر اچھی بات ہے، اگر نہ کھلے تو پھر واپس چلے جاؤ، پھر کسی گھر پہ چوتھی بار دستک نہ دو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے تم ضرور بضرور کوئی اپنا گواہ لے کر آؤ کہ جس نے یہ بات سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. یعنی ان کو لگا کہ یہ بات تو اتنی بنیادی اور اتنی اہم بات ہے، مجھے نہیں معلوم. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ آپ جانتے ہی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انصار کی ایک محفل میں آئے اور آ کر کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی شخص کی بات کی گواہی دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. تو ان سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم میں سب سے چھوٹا لڑکا جو ہے وہ گواہی دے دے گا. یعنی کہ ان سب کے علم میں یہ بات تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات اوجھل ہو گئی. تو پھر انہوں نے اپنی بات کی، جسے کہتے ہیں انہوں نے گواہی دی کہ جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر رہا تھا یا تم پر یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں احتیاط کو ہمیشہ اپنا کر رکھیں. ہمیشہ احتیاط کی جو ایک روش ہے، ایک مزاج ہے، وہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے. بہرحال اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل معلوم ہوا، سنت معلوم ہوئی، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے مواقف سے رجوع بھی کر لیا. اچھا یاد رکھیے گا کہ اختلافات جس طرح ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، مختلف فقہ کی اختلافات چونکہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، اس کا جو
تعداد تھی اور مقدار تھی وہ بہت کم تھی صحابہ کرام کے زمانے میں. اس کی وجوہات دیکھیں یہ ہے کہ ان کے نیت اور ان کے اخلاص اور ان کی سچائی یہ بہت زیادہ تھی. ان کی فقہی سمجھ بوجھ جو ہے بہتر تھی. نوٹ کیجئے کسی کے سامنے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے عمل کرتے ہوئے دیکھا, اس کی نظر میں شریعت کی تصویر اور شریعت کا تصور کیسا ہوگا اس کے مقابلے میں جو ہم میں سے آج 1300-1400 سال بعد آ رہا ہے. تو وہ تو خود اپنے سامنے قرآن کی وحی اترتے دیکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈائریکٹ ملاحظہ کرتے کس طرح آپ عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام کا جو عمل ہے اور صحابہ کرام کا جو مشاہدہ ہے اس کی وجہ سے ان کی فقہی سمجھ بوجھ جو ہے وہ بہتر تھی. وہ شریعت کے مقاصد کو اور شریعت کے مزاج کو سمجھتے تھے. تیسرا ایک اہم ان کا عمل تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ شورا کا اصول بھی اپناتے تھے. شورا برائے نام نہیں, حقیقت میں بعض روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ آ جایا کرتا تو کبھی کبھار وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بلا لیا کرتے. سوچیں آپ, وہ یہ نہیں کہتے کہ میں خلیفہ وقت ہوں, جو میری رائے ہوگی وہ سب کی رائے ہوگی, میں کہہ دوں گا سب مان لیں گے اس کو. نہیں, اس میں صحیح ترین بات تک پہنچنے کے لیے وہ باقاعدہ ان کی شورا تھی. اس شورا کے سامنے وہ مسئلہ رکھا کرتے اور پھر سب کی مناسب مشورے کے بعد جا کر اس فیصلے کو نافذ کیا کرتے. تو جب شورا کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مختلف آراء ہیں جب وہ جمع ہو جائے خود ہی ایک ساتھ, اس کا آؤٹ کم ایک ہی جملہ میں جب آنا ہو تو وہ اختلاف کا دائرہ خود بخود محدود ہو جاتا ہے, اختلاف خود بخود کم ہو جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام قرآن و حدیث سے استنباط بھی کرتے تھے. اس میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور یہ واقعہ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دونوں کے زمانے میں ایک خاتون کو لایا گیا جس کے بارے میں یہ کلیم کیا گیا کہ اس کی اولاد ہو گئی ہے 6 مہینے کے اندر. اس کی اولاد ہو گئی ہے 6 مہینے کے اندر. عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ پریگننسی کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 9 مہینے ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ 6 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ کامن نہیں تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اور دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس خاتون کا پہلے سے یہ حمل موجود تھا, تو شادی کے 6 مہینے کا بچہ اگر ہو گیا ہے تو یہ پہلے سے حاملہ تھی, اس کے اوپر تو حد نافذ کی جانی چاہیے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں اور جس آثار میں ذکر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جائز بچہ ہے اور اللہ کے حکم سے یہ 6 مہینے کا حمل بھی دنیا میں آ سکتا ہے. اور وہ دلیل کیا دی انہوں نے, دیکھیے قرآن کی یہ 2 آیتیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کی رضاعت کرائیں, ان کو فیڈ کرائیں 2 مکمل سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو اپنی رضاعت مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو 2 سال یعنی کہ 24 منتھس یہ ہو گئے رضاعت کے. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک بتائے جب والدین کے مقام مرتبے کا ذکر فرمایا سورہ احقاف میں, تو فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, کہ اس کا حمل اور اس کی رضاعت یہ 30 مہینے تھی. ماں کی عظمت بیان کرتے ہیں فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کی رضاعت اور اس کا حمل 30 مہینے گزارے. تو 24 منتھس آپ کے ہو گئے رضاعت کے, کتنے بچے حمل کے لیے 6 مہینے بچے. تو قرآن کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ کم سے کم پیریڈ کو قرآن نے ذکر کیا. زیادہ سے زیادہ پیریڈ کو ذکر کرتے لوگ کہتے بھائی یہ تو کچھ حالات میں, کم سے کم پیریڈ کو ذکر کرنے کو بھی 30 مہینے جو ہے, تاکہ وہ ہر ایک کے لیے 30 مہینے تو ہے ہی ہیں. تو اس آیت کو پیش کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے, اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, اور وہ حد جاری نہیں کی گئی اور وہ بچہ جو ہے وہ جائز بچہ کہلایا گیا. نوٹ کیجیے آپ, باقاعدہ قرآن اور حدیث سے اس طرح کے مختلف استنباطات بھی کرتے تھے. یقیناً یہ تو خالی میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں استنباطات میں سے ایک خالی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ ان کی ایک خاص بات تھی, اس پہ انشاءاللہ ہم آگے ہی بات کریں گے کہ وہ جلدی فتویٰ دینے سے گریز کرتے تھے. سنیے یہ اثر جو لکھا ہوا ہے, عربی میں لکھا ہے, میں بتاتا ہوں کیا لکھا ہے. ابن ابی لیلہ یہ کہتے ہیں ادرکت فی ھذا المسجد 20 و100 من الانصار, 120 انصاری صحابہ کرام کو میں نے دیکھا مسجد نبوی میں. وما منهم من احد يحدث بحدیث, ان میں سے کوئی بھی شخص حدیث بیان کرتا مگر اس کا دل کرتا کہ اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہی بیان کر دیتا. کاش
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے میں بھی ان کا اتنا احتیاط ہوتا کہ 120 کا مزاج اس طرح کا تھا کہ وہ سمجھتے کہ اگر یہ حدیث ہمارا کوئی اور ساتھی بیان کر دے تو شاید ہمارے لیے زیادہ عافیت ہو، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے. ولا يسأل عن فتیا، اور کسی سے بھی سوال ہوتا دین کے معاملے میں، فتویٰ پوچھا جاتا، الا ود ان اخاہ کفاہ الفتیا، مگر یہ کہ ان کی خواہش ہوتی کہ ان کا جو بھائی ہے دوسرا وہی اس معاملے میں فتویٰ دے دے. تو نوٹ کیجئے دو چیزوں میں احتیاط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کرنے میں، جبکہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہوئی ہیں، اور دین کے اندر رائے دینے میں، مسئلہ بیان کرنے میں، اور اتنا احتیاط کہ 120 کا یہ عالم ہوتا کہ بس ہمارا ساتھی بیان کر دے تو کافی ہے. بعض آثار میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں 60 صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں. ذرا غور سے سنیے یہ بات. پہلے کے پاس ایک مسئلہ آتا، وہ کہتا اگلا بتائے گا، یہاں تک کہ وہ 60 کے 60 پر گھوم کر مسئلہ دوبارہ پہلے کے پاس پہنچ جاتا. کوئی بھی بیان کرنے کی جسارت نہیں کرتا، یہ سوچتا کہ اس محفل میں ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں، وہی جواب دے دیں تو میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نجات کا باعث ہے. آج کے زمانے میں ہم کیا کہیں گے؟ آج کے زمانے میں تو دین کے نام پہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جو بہت سے لوگ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ایک بالکل کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اس پہ میری ویڈیو پہلے آ جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ جو ہے وہ کوئی اور لے جائے. ایسے ہی ہے نا، یہ کرنٹ ایشو چل رہا ہے، یہ ایک ہاٹ ایشو ہے. بے شک ہمارے اس ٹاپک پہ کوئی معلومات ہو نہ ہو، بے شک ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو نہ ہو، اور کہیں ہوتا ہے کہ مطلب ہم سے پوچھو، جو چاہو پوچھو. کچھ لوگ جو ہے اس طرح چیلنج کرتے ہیں، جو چاہو پوچھو. کچھ بڑے بڑے فورمز کے میں نے دیکھا، جو چاہیں پوچھیں آپ ہم سے. یعنی کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت بڑے شیخ الاسلام اور علامہ کھڑے ہوئے، جو مسئلہ چاہے پوچھیں. ابھی آپ اس سے پوچھ لیں گے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی چچی ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ہاں، اور 4 بھائی ہیں، وراثت تقسیم کیسے کرنی ہے؟ بولیں گے نہیں یہ البتہ دیکھنا پڑے گا. پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہر چیز چاہے پوچھو؟ تو یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہوا کرتی اس زمانے میں. بہرحال یہ انشاءاللہ اس بارے میں بات آگے بھی آئے گی، ہم چاروں ائمہ کرام کا ذکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا اتنا مقام مرتبہ فقہ میں، اور پھر بھی اتنا ورع اور تقویٰ ان کے مزاج میں ہوا کرتا تھا. یہ بعض فقہائے صحابہ کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام سب کے سب علم اور فقاہت اور اونچے مرتبے والے ہیں، یہ بات تو واضح ہے، لیکن ان میں جو ایک خاص رتبہ مقام حاصل ہے دین کے مسائل بیان کرنے میں، وہ یہ 7 صحابہ کرام کا ہے. عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت. یہ 7 صحابہ کرام کو فقہائے صحابہ کہتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں اس کی تعداد. سوچئے آپ ان کے بارے میں ابن حزم کیا کہتے ہیں، جو میں نے لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ان 7 کے 7 کے جو فتاوے ہیں اس کو ایک ضخیم جلد کے اندر جمع کیا جا سکتا ہے. ایک ضخیم موٹی جلد کے اندر ایک ایک شخص کے ان میں سے، ایک ایک صحابی کے ان میں سے فتاوے آپ جمع کر سکتے ہیں. تو یعنی لوگ سوال پوچھا کرتے، وہ جواب دیا کرتے. اس طرح سے یہ لوگ فقہ کو ترویج دینے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہمارے ہاں آتے ہیں. اور کہتے ہیں دیکھیے ایک عالم دین گزرے ہیں ابو بکر محمد بن موسیٰ، یہ خلیفہ وقت مامون کے اولاد میں سے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فتاوے جمع کیے فی 20 کتاباً، 20 جلدوں میں. صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے فتاوے جمع کیے گئے تھے 20 جلدوں میں. البتہ جن صحابہ کرام سے فتوے منقول ہیں، یعنی اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے 1 2 3 فتویٰ دیا، وہ صرف اور صرف 130 صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کی تعداد کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ آپ سے بھی پوچھا گا کتنی ہے جی؟ 1,24,000. تو پیغمبروں کی تعداد نہیں ہے؟ 2 لاکھ. 1 لاکھ سے 2 لاکھ فوراً، تو ادھر درمیان کا کوئی مارجن نہیں رکھا آپ لوگوں نے. بہرحال 1,20,000 یا 1,30,000 ان دو کے درمیان ہے، ٹھیک ہے. اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تو آپ لوگ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، 1 لاکھ سے اوپر. تو تقریباً ان کی تعداد اتنی بنتی ہے. اب آپ سوچئے ذرا 130 کل صحابہ کرام سے چاہے کسی سے 2 4 ہی ملے نا، ان کو بھی کاؤنٹنگ میں شامل کر لیے. 130 کل صحابہ کرام سے فتاوے منقول ہیں، ہم تک پہنچے یا علماء تک پہنچے ہیں پرانے. ان کے علاوہ صحابہ کرام کے فتاوے کہاں ہیں؟ ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں کرتے تھے.
اور لوگوں کی طرف ریفر کر دیا کرتے تھے. بہرحال اس میں کچھ واقعات ہیں لیکن ان کی باتیں اور پھیل جاتی ہے, تو چلیں آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب یہ ایک اچھا مسئلہ ہے, آپ لوگ کے لیے جاننا ضروری ہے. کیا صحابہ کرام کے اقوال دین میں حجت ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ پہلے آ گیا نیچے. بہرحال پہلی بات یاد رکھیے گا کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں, جیسے حدیثی کتابیں ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, آپ سب جانتے ہیں کتابوں کا نام, ان میں باقاعدہ صحابہ کرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں, بلکہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی اور حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام کے اقوال بھی سند کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں حدیث کی تمام کتابوں میں, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں بھی, صحیح مسلم میں بھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یاد رکھیے کہ شریعت کے مقاصد اور احکام کی حکمت اور عربی لغت کی باریکیاں, یہ سب ان کے اقوال سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. بعض اقوال صحابہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتے ہیں. مرفوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بات تو ہمیں کہہ رہے ہیں صحابی, اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, لیکن ہم ڈیل اس سے اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کسی کو پتہ ہے اس کی کوئی مثال؟ یہ بات صحیح ہے؟ جی عبد المعیز فرمائیے. جی جی اچھا, وہ ایک اور چیز ہے, اسے ہم کہتے ہیں حدیث تقریری, کہ فجر کی سنتیں جس کی رہ گئیں اس نے فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو, کیا کوئی نئی نماز آ گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, رسول اللہ یہ میں نے وہ سنتیں ادا کری جو میں نہیں پڑھ سکا نماز سے پہلے. تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. تو وہ تو تقریری حدیث ہے کہ آپ کے سامنے وہ کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, اسے ہم حدیث تقریری کہتے ہیں. وہ تو مرفوع یہ ہے کہ مرفوع کے حکم میں, کہ وہ صحابی کی بات ہی ہے, اس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے, لیکن محدثین کہتے ہیں کہ بھئی گویا کہ یہ بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کوئی مثال دے گا آپ میں سے اس کی؟ جی جناب. وہ تو حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے, مرفوع حدیث باقاعدہ موجود ہے. چلیں خیر, صحیح ہے, آپ کی مثال کے طور پہ بات سمجھنے کی صحیح ہے. بات سمجھیے غور سے. نہیں وہ تو ان کا اپنا کہنا ہے نا, وہ تو ان کی اپنی بات ہے, وہ اللہ کے رسول کی بات تھوڑی ہے, وہ تو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. چلے بات سمجھیے آپ, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, سمجھ میں آ جائے گی. ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ جنت کے احوال, جنت میں یہ ہوگا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جنت میں یہ کچھ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود سے بیٹھ کے غور و فکر کیا, خود اپنا اجتہاد کیا اور بتایا جنت میں یہ ہونا چاہیے, اپنی رائے دی انہوں نے؟ یا بیان کر رہے ہیں کہ قوم سمود کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ عبداللہ بن عباس اگر بیان کر رہے ہیں تو کیا اس زمانے میں وہ موجود تھے؟ موجود بھی نہیں تھے. کیسے بیان کریں گے پچھلی گزری ہوئی قوموں کی بات؟ تو اسے علماء کہتے ہیں یہ مرفوع کے حکم میں ہے. تو صحابہ کی بات کی اہمیت دیکھیے کہ یہ بات یقیناً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی, لیکن کسی موقع پر انہوں نے یوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ڈائریکٹ حدیث بیان کر دی. جیسے کہ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں, میں کہوں بھائی اس مسئلے میں تو آپ نے جو عمل کیا نا غلط ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اب یہ انما الاعمال بالنیات کس کی بات ہے؟ میری بات ہے. آپ سب جانتے ہیں یہ مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول فرمان ہے, لیکن میں نے ایک مسئلے کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ نہیں کہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کسی موقع بیان نہیں کیے. تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کل کو یہ میری حدیث ہو گئی, یہ میری بات ہو گئی. اسی طرح اس صحابی سے وہ بات جس طرح سنی گئی تابعین کی طرف سے, انہوں نے اس کو آگے اسی طرح پھیلا دیا, اسی طرح پہنچا دیا. بات سمجھ رہے؟ تابعین نے آگے اس کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح صحابی نے کہا. صحابی نے ورڈ کہی نہیں اس موقع پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, تو تابعی خود سے ایڈ نہیں کر دیتے تھے کہ بولیں گے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات تو انہوں نے اللہ کے رسول سنی ہوگی, چلو جی میں ایڈ کر دیتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ محدثین کی دیانتداری تھی اور ان کی دقت تھی کہ جس طرح کے الفاظ انہوں نے سنے اس کو آگے بیان کر دیا. اب ہم ڈیل کس طرح کریں گے اس کے ساتھ؟ تو اگر تو معاملہ غیبیات کا ہے, یا معاملہ پچھلی قوموں کا ہے, یا معاملہ قیامت سے پہلے ہونے والے کچھ حالات کے بارے میں ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ ان کا حکم مرفوع حدیث کا حکم ہوگا. اگر معاملہ حلال و حرام کا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, انہوں نے اپنا اجتہاد کیا ہوگا, تب ہم اس کو مرفوع کا درجہ نہیں دیں گے.
یہ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ کچھ کو سمجھ نہیں آئی شاید، چلیں صبر کریں تھوڑا سا. اچھا باقی البتہ صحابہ کرام کی کیا بات حجت ہے کہ نہیں، جو سوال تھا اوپر اس کا جواب یہ ہے. 1 2 3 پوائنٹس نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام کی بات جمہور علماء کے نزدیک حجت ہے، یعنی کہ صحابی کا اپنا اوپینین وہ دین میں ایک حجت ہے، مگر کہ 3 کنڈیشنز کے ساتھ. نمبر 1 کہ وہ جو صحابی ہوں وہ فقہ اور علم سے مشہور بھی ہوں، مطلب وہ 1,30,000 میں سے کوئی بھی ایک شخص کی اوپینین نہ ہو، بلکہ جو مشہور صحابہ کرام ہیں تقریباً آپ ان کی تعداد کر سکتے ہیں، ہزاروں میں آ جائے گی، کہ ان کی فقاہت اور علم کا ذکر ملتا ہو. یعنی بات سمجھیے، یعنی یوں نہ ہو کہ ایک شخص کہہ رہا ہو کہ بھئی ایک صحابی کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. وہ کون تھے؟ بس یہ نہیں پتا ہمیں، بس وہ صحابی ہیں. نہیں، یہ انف نہیں ہے. ضروری ہے کہ اس صحابی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہو کہ اس کے علم اور فقاہت کی، کیونکہ ہم ان کی رائے کو ایک دین سمجھ رہے ہیں تو ان کا اس حوالے سے نام معلوم ہونا چاہیے، اور ان کی تھوڑی بہت شہرت بھی اس سے ہونی چاہیے. جیسے میں نام دے دیا آپ کو، عمر، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، ابن مسعود اور کثیر صحابہ کرام. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ تب ان کی بات حجت مانی جائے گی، دین میں باقاعدہ ایویڈنس ہوگی، ریفرنس ہوگا، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. نوٹ کیجیے. نمبر 2 کہ ان کی بات کسی شرعی نص کے خلاف نہ ہو، مطلب ان کی بات قرآن کے اگینسٹ نہ جا رہی ہو، حدیث کے اگینسٹ نہ جا رہی ہو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان تک نہ پہنچی ہو وہ حدیث کا ذخیرہ تو بہت بڑا ہے نا، تو ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو. ہم نے مثالیں آپ کو دی پہلے، عمر رضی اللہ عنہ تک حدیث نہیں پہنچی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ترین صحابی ہیں، ان کے پاس ایک دادی آتی ہے، دادی کہتی ہیں میرے پوتے کا انتقال ہو گیا، میرے اس کی وراثت میں سے حصہ دیجیے. آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں تو میں تمہارا کوئی حصہ نہیں پاتا. وہ عورت بیٹھ گئی تو ایک صحابی اس کو کھڑے ہوئے، یا رسول اے خلیفہ رسول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا وراثت میں. تو ابو صدیق فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے گواہی دے اس بات کی؟ کہا ہاں فلاں شخص تھا. کہا جب بلا کے لے کر آؤ. جب بلا کے لے کر آئے تو پھر ابو صدیق رضی اللہ عنہ جب ان سے یہ بات سنی تو حکم جاری فرما دیا کہ دادی کو وراثت میں چھٹا حصہ دیا جائے. دادی ظاہر سی بات تب جب اس کے اپنے ماں باپ نہ ہوں، پھر جو ہے وہ دادا دادی تک بات پہنچے گی. اگر والد ہی موجود ہے، والدہ موجود ہیں، پھر دادی دادی تک بات نہیں پہنچتی. اسی طرح جدہ کا جو لفظ ہے عربی میں وہ دادا دادی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نانا نانی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر تو والدہ ہیں تو نانی کو کچھ نہیں ملنا، اگر تو والد ہیں تو دادا کو کچھ نہیں ملنا. بہرحال بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی بات جو ہو صحابی کی وہ کسی حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو. اور تیسری بڑی اہم بات کہ صحابہ کرام کے اندر وہ ڈفرینس آف اوپینین والا معاملہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس میں صحابہ کرام کی ہی 2 رائے ہیں. اب صحابہ کرام کی اگر 2 رائے ہیں اس مسئلے میں تو آپ اس کا قول حجت مانیں گے یا اس کا مانیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی میں ان کی بات کو مان رہا ہوں، تو ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ پھر دونوں کی بات آپس میں ٹکرا جائے گی. پھر دونوں کے لیے ہمیں دلائل تلاش کرنے پڑیں گے، کوئی اور دلیل کہ کس کی سپورٹ پہ دلیل مل رہی ہے. پھر کسی ایک کی بات حجت نہیں ہوگی. مثال دیتا ہوں آپ کو، سونے کے جو زیورات خواتین پہنتی ہیں کیا اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، چاروں مذاہب میں بھی اختلاف ہے. صحابہ کرام کے دور سے اس مسئلے میں اختلاف چل رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ وغیرہ وغیرہ ان کی رائے ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کچھ صحابہ کرام کی رائے ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اب جب یہ صحابہ کرام میں ڈفرینس آف اوپینین والا مسئلہ ہے تو ایک شخص آئے اور بولے، فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ہے. یہ بول کے خاموش ہو جائے. آپ پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے لو بھائی صحابی کی بات آ گئی، اب تو ماننی پڑے گی، صحابی کی بات تو حجت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ 3rd کنڈیشن مسنگ ہے. جب آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ فلاں 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 صحابی کی بات ہے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب آپ نے جمع کری تمام دلائل تو معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ جناب اتنا سیدھا سا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک صحابی نے کہہ دیا اور ہم مان لیں، دیگر کہنے والے بھی موجود ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اب دونوں کے لیے ہم دلائل تلاش کریں گے کسی اور جگہ سے، آیات دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے، دیگر صحابہ کرام نے اس کی وجہ کیا بیان کری وہ دیکھیں گے، پھر راجح قول کی طرف جائیں گے، پھر اس میں اندر صحیح ترین بات کو فالو کرنے کی طرف جائیں گے. مثال بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ تو یہ 3 کنڈیشنز جب پوری ہو رہی ہوں تو صحابی کی بات بھی حجت ہو جاتی ہے دین کے اندر. یاد رکھیے گا. تو صحابہ کرام کی بات فقاہت کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی مثالیں بھی بہت سی مل سکتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لیا
تو آپ کو یاد آیا کہ آپ پر غسل فرض تھا، آپ پر غسل فرض تھا، تو آپ نے جا کر دوبارہ سے نماز پڑھی اور مقتدیوں کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، مقتدیوں کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اس طرح کا کیس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مل گیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا لیں، ٹھیک ہے، سوچیں آپ رمضان کے اندر تراویحیں پڑھ رہے ہوں اور 8-11 رکعت کے اندر وطر کے بعد امام صاحب بولیں او ہو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج وضو کے بغیر ہی سب پڑھا لیے وطر، چلیے جی دوبارہ شروع کرتے ہیں، میں آتا ہوں وضو کر کے۔ آپ لوگ بولیں گے الحمدللہ سنت ہے اور ہم فرض ویسے ہی نہیں ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، ہوئی نہ ہوئی ایک ہی بات ہے، ایسا ہی ہے۔ بہرحال تو مسئلہ اس طرح ہے کہ آپ بولیے امام صاحب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے ہوا، اور سنن کبری بہقی میں یہ روایت موجود ہے، سنن بہقی کے اندر، اور انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی اور پیچھے مقتدیوں کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، تو ان کی نماز اپنی حیثیت سے نماز ٹھیک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جیسے ایک صحابی کا یہ عمل ملتا ہے تو وہ باقاعدہ دین میں حجت ہے، ان کے مخالف کوئی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ علم و فقہ سے مشہور ہیں، اور یہ بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا نہیں رہی۔ کیوں نہیں ٹکرا رہی؟ کیونکہ امام کی نماز اپنی نماز بھی تو ہے، تو وہ ذاتی حیثیت میں اس نے نماز پڑھ لی، مقتدیوں کا اقتداء کرنا درست تھا، ان کی اقتداء کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ البتہ اگر امام کو یاد آ جائے نماز کے دوران یاد آ جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کنٹینیو کرتا رہے۔ یہ جب انہوں نے سلام پھیر لیا تھا تب ان کو یاد آیا، بات سمجھ گئے؟ تو امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کنٹینیو کرے اور بولے چلو باقیوں کی تو ہو رہی ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا، آج شرمندگی سے بچ جاتا ہوں، نہیں، بلکہ اپنی جگہ کسی کو پیچھے سے آگے کر دے، وہ نماز مکمل کرا دے۔ خیر، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب مشہور اعلام الموقعین کے نام سے، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کی بات دین میں حجت ہوتی ہے، اس کی سپورٹ میں 46 دلائل ذکر کی ہیں، اور یہ کتاب اردو میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے، لیکن یہ بڑی تھوڑی سی گہری اور ذرا علمی حوالے سے مشکل لیول کی کتاب ہے، اگر آپ پڑھ سکیں بہت اچھی بات ہے۔ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے 2 جلدوں میں اس کی ٹرانسلیشن کام کیا ہے اردو میں، مکتبہ قدوسیہ سے یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، ورنہ اصل کتاب یہ 5-6 والیوم کے اندر ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی نفیس کتاب ہے، اس کے اندر دین کے اندر جو اصول قواعد ہیں اس کو سمجھنے میں بڑی معاونت ملتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ فقہ پھیلا کس طرح صحابہ کرام میں، تو یہ ایک قول لکھا ہوا ہے ابن قیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ العلم والفقہ، یا فقہ والعلم، فقہ اور علم امت میں پھیلا کس کے ذریعے؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے ذریعے، اور زید بن ثابت کے شاگردوں کے ذریعے، اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کے ذریعے۔ یہ 4 جو نام ہیں نوٹ رکھ لیجئے آپ لوگ، 4 کے نام میں سے 3 تو عبداللہ کے ساتھ ہیں، بڑے آسان ہے یاد رکھنا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور چوتھے ہیں زید بن ثابت۔ یاد رکھیے گا یہ زید بن ثابت ہیں، زید بن حارثہ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہتے ہیں، جو طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ مدینہ مکہ سے آئے تھے، مہاجرین میں سے تھے، اور یہ زید بن ثابت جو ہے یہ انصاری تھے، انہوں نے ہی قرآن جمع کیا تھا، صحیح ہے، انہی کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کرنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اصل میں امت میں فقہ پھیلا۔ اب یہ بڑی بنیادی سی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ، مکہ، مدینہ اور عراق یہ شروع اسلام کے مراکز علم ہیں۔ علم جو پھیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں، وہ ان شہروں میں کثرت سے موجود تھا، پھر آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ پھر آپ اس میں مصر بھی شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 3 جو ہیں یہ علم کے مراکز سمجھے جاتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اور عراق کے اندر 2 شہر آتے ہیں، کوفہ اور بغداد اس وقت نہیں اتنا مشہور تھا، کوفہ اور بصرہ اور کوفہ، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں 2 صحابہ کرام کی بڑی شہرت تھی، زید بن ثابت، اور ان سے آراء لیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ ینگ تھے، اور بہت سی آراء انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے لی۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خاص جو ایکسپرٹیز ہے وہ علم میراث بھی ہے، علم فرائض کے اندر سب سے زیادہ صحابہ کرام میں علم رکھنے والے، وراثت کے مسائل کا علم، وہ یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، مکہ کے اندر کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور عراق میں تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے عراق بھیجا وہاں کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، اور کہا کہ ان سے علم لے لو، فواللہ لقد آثرتہ علی نفسی، لقد آثرتکم علی نفسی، میں نے
تمہیں ترجیح دے دی ہے عبداللہ بن مسعود کے معاملے میں اپنے اوپر، یعنی میری خواہش تھی کہ یہ میرے پاس ہی رہتے، اتنی ضرورت ہے ان کی، لیکن اے اہل عراق تمہیں تمہارے دین کا اچھی طرح علم ہو جائے تو میں یہ شخص تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اور قسم کھائے کہا کہ یہ میں نے تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے اے اہل عراق، ورنہ ان کو میں تمہارے پاس کبھی نہ بھیجتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اب آتے ہیں جناب کہ یہ صحابہ کرام کا دور تھوڑا سا مکمل ہو گیا، اس میں تھوڑا سا ہم نے چیزیں سمجھ لیں، اب تابعین کے زمانے میں آتے ہیں، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس جو بات اوپر لکھی ہوئی ہے نوٹ کیجئے، اب ہم ان کے شاگردوں کی بات کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے شاگردوں کی بات کر رہے ہوں گے۔ تابعین کا زمانہ ایک ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا ٹائم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی 40 سے، ٹھیک ہے، 40 تک، تو 41 ہجری سے لے کر تقریباً 100 ہجری تک یہ دور آپ کہہ لیجئے کہ تابعین کا دور تھا۔ تابعین کون؟ جو کہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ تو اس کا آغاز آپ کر لیجئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ کی خلافت کے لے کر دوسری ہجری صدی کے آغاز تک، یعنی کہ 41 سے 100، یہ 60 سال۔ اور یہ یقیناً یہ میں نے بہت جو یہ ڈیٹس لکھی ہیں ایک اندازاً تقریباً، بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ اگر 105 ہجری میں آپ کو کوئی بات ملے تو آپ بولیں نہیں یہ تابعین کے زمانے کی بات نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ 90% آپ کہہ لیجیے تابعین کا جو فقہ ہے اس کا ڈوریشن جو ہے وہ یہی ہے ہجری کے حساب سے۔ تابعین کے زمانے میں کیا ہوا جناب، مین اس کے فیچرز کیا ہیں فقہ کے اس زمانے میں، وہ یہ ہیں کہ تابعین کے زمانے میں دائرہ اجتہاد بڑھ گیا اور فقہی اختلافات رونما ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کیوں اختلافات بڑھ گئے، کیا وجہ بنی اس کی؟ دیکھیے، لوگوں کے روزمرہ پیش آنے والے معاملات کا بڑھ جانا، اب اسلام کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اب نئے نئے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب نئی نئی قومیں اسلام میں آ چکی ہیں، تو ان کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، ان کے معاملات ہیں، لین دین ہے، ان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ سب کی مختلف ہیں، تو روزانہ کے حالات مختلف ہیں۔ دوسرا، اب دین کے اندر ایک اور سورس بھی شامل ہو چکا ہے قرآن اور حدیث کے بعد، اور وہ ہے صحابہ کرام کے اقوال، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی حجت ہیں، تو صحابہ کرام کی آراء اور صحابہ کرام کی پریکٹسز وہ بھی اب دین کے اندر شامل ہو گئی ہیں، تو اس سے بھی استدلال کیا جایا کرتا تھا۔ تیسرا یہ کہ تابعین کے زمانے میں کچھ کمزور احادیث بھی پھیلنا شروع ہو گئی، صحابہ کرام سب کے سب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے میں معتمد ہیں 100%۔ صحابی کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ ان کا حافظہ کیسا تھا اور کیسا نہیں تھا، سب کے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ تم سب کے سب مجھ سے دین کو بیان کرنے میں آتھورائزڈ ہو۔ یہ کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جب دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ سب نے وہ حدیث سنی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کیا کہا؟ جی ہاں پہنچا دیا۔ آپ نے کہا 3 بار اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 بار آپ نے کہا آسمان سے دیکھ کے۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان تک پہنچا دیں جو آج یہاں پر نہیں موجود، جو آج یہاں اس میری محفل میں بیٹھے ہوئے ہو ان تک پیغام پہنچا دو جو یہاں پر نہیں موجود۔ امام ابن حبان کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، دیانت دار ہیں، معتمد ہیں، دین کی بات آگے بیان کرنے میں ریلائبل سورس ہیں، ان کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں ہوگی، یہ ہوگی کہ وہ صحابی ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کی صحابی ہونا ثابت ہو گیا اور ایمان کی حالت میں ان کا وفات ہو گئی، بس اب وہ اللہ کے رسول کی جو بھی بات بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آتھورائز کر دیا کہ میری بات آگے پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو انجام دیا کرتے تھے۔ البتہ تابعین کے زمانے میں بہت سے تابعین سے ملتا ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، اور مثال کے طور پر ملتا ہے کہ کچھ بدعات بھی عام ہونا شروع ہو گئی تھی، روافض، اسی طرح معتزلہ، قدریہ، یہ باطل فرقے ہیں، یہ پھیلنا شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے کچھ کمزور احادیث بھی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اختلافات کا دائرہ بڑھ گیا۔ اب دین میں ایک نئی کمزور روایتیں جب آتی رہیں گی تو یقیناً کچھ لوگ اس کو اپنا رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس اوپینین پہ جا رہے ہوں گے جو کمزور روایت سے لیا گیا ہے، تو اختلافات بڑھ جاتے تھے۔ اسی طرح جیسے میں بتایا آپ کو کہ چوتھے نمبر بات وہی ہے جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ بلاد اسلامیہ کی حدود بھی کافی پھیل چکی تھی، تو یہ وجوہات تھیں۔ اچھا، اس دور میں اور کیا کچھ ہوا دیکھیے، ایک کانسیپٹ سامنے آیا، اسے کہتے ہیں فقہ البلدان۔ کسی کو مطلب پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ بلدان کسے کہتے ہیں؟ بلدان بلد شہر کو کہتے ہیں، بالکل، اور بلدان مطلب
جمع ہے، اس کی پلورل فارم ہے. فقہ البلدان کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی فقہ کا تصور بھی سامنے آنا شروع ہو گیا کہ بھائی عراق والے تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، مدینہ والوں کی تو اس مسئلے میں یہ رائے ہے، مصر والوں کا تو اس مسئلے میں اس طرف رجحان ہے. تو الگ الگ خطے کے اندر الگ الگ فقہا گئے، اور جب وہ وہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم دیا کرتے تو ان کی سراؤنڈنگ میں ان کے اوپینین ہی لوگوں میں پھیل جایا کرتے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آپ سے کہوں کہ اسلام آباد کے اندر بھائی 2 بڑے عالم ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو مسئلہ ہو آپ جا کے ان سے پوچھیں. اب جو بھی مسائل لوگوں کے آنا شروع ہو جائے، لوگ شاید جا کے ان سے پوچھنا شروع کر دیں، دیگر کسی کے پاس جائے نا. تو یقینی بات ہے کہ 5-10 سال بعد اسلام آباد کے اندر ان 2 عالموں کی آراء ہر جگہ نظر آئیں گی. جو اختلافی مسائل ہیں اس میں جو ان دونوں عالموں کا اوپینین ہے، اکثر لوگ یا تو اس کو اپنائے ہوئے ہوں گے یا تو اس کو اپنائے ہوئے ہوں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اسلام آباد کے تو اندر جو جناب وہ فلاں عالم کے رجحانات غالب ہو چکے ہیں، ان کے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہی اپنا سب سے بڑا ریلائبل عالم حدیث سمجھتے ہیں، تو ان سے ہی مسائل پوچھا کرتے ہیں. تو اس طرح سے صحابہ کرام اور تابعین جن کا ایک علم میں اونچا مقام تھا، وہ ایک شہر میں جب ہوتے تو لوگ کوشش کرتے کہ بھائی فلاں صحابی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے ہمیں عبد الرحیم سے مسئلہ پوچھنے کی، چلو ان کے پاس چلتے اپنی سند اونچی کر لیتے ہیں تاکہ ہم کہیں کہ جی ہم نے فلاں صحابی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے یہ بیان فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح یہ فقہ البلدان کا کانسیپٹ سامنے آنا شروع ہو گیا تابعین کے زمانے میں. حدیث کی کتابت بہت عام ہو گئی. یاد رکھیے حدیث کی کتابت کا آغاز تو صحابہ کے دور میں ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض احادیث کو لکھنے کا حکم دیا، اکتبوا لی ابی شاہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا ٹاپک پہلے ہم کور کر چکے، تو آج ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن آپ یوں کہہ لیجیے کہ باقاعدہ حدیث کی کتابیں لکھی جانا شروع ہو گئی تابعین کے زمانے میں. اس میں بھی فقہ کے اندر مزید تقویت ملی. عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہے آپ سب لوگوں نے؟ مشہور اموی خلیفہ تھے، بڑے نیک عادل انسان تھے. ان کے زمانے میں باقاعدہ احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، جس طرح سے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا. تو قرآن اس طرح ایک جلد میں کمپائل ہوا. یہ عمل تابعین کے زمانے میں باقاعدہ سنت کے ساتھ کیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حزم اور ابن شہاب الزہری کو خط لکھا اور کہا کہ بھائی احادیث کو لکھنا شروع کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ احادیث بھی ہم سے کم ہو جائیں. تو باقاعدہ ان کو لکھنا بھی شروع ہو گیا تابعین کے زمانے میں، اور یہ پہلی صدی کے آخر میں ہی ہوا ہے. یعنی ابن شہاب الزہری جو ہے ان کا انتقال 124 ہجری کو ہوا ہے، ان کی جوانی میں یہ کام ہوا. مطلب پہلی صدی کے اندر باقاعدہ ایک جلد کے اندر احادیث لکھی جانا شروع ہو گئی تھی. اور یہ ہم سے بات چیت کر چکے ہیں کہ غلط فہمی ہے بہت سے لوگوں کے سامنے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے حدیث کی، تو وہ تو جناب 250 سال بعد لکھی گئی ہے. لوگ کہتے بھی ہیں نا اس طرح احادیث تو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، سنتے ہوں گے آپ یہ بات جملہ. تو یہ جملہ غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. آپ کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اللہ کے اس کے زمانے میں، اور تابعین کے زمانے میں پہلی سن ہجری کے اندر باقاعدہ کتابی سنن لکھی گئی ہے، جس طرح آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر. اچھا جی، اب یاد رکھیے گا تابعین کے زمانے میں ایک اور بہت یونیک چیز ہوئی، اور وہ کیا کہ 2 اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ سامنے آ گئے. ایک کا نام تھا مدرسہ اہل الحدیث اور دوسرے کا نام تھا مدرسہ تو اہل الرائے. یہ نام سنیں نا آپ لوگوں نے، اہل الرائے. اہل الحدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ احادیث کو ہر مسئلے میں ترجیح دینے والے ہوتے تھے، احادیث کی تلاش میں رہتے تھے، اور اس کے حدیث کا یہاں مراد جنرل ہے، صحابہ کے اقوال بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور اہل الرائے سے مراد یہ ہوتا تھا کہ وہ دین کی جو دلائل موجود ہیں انہی پر غور و فکر کر کے مسئلہ اخذ کرنے پر زیادہ ان کا دھیان ہوا کرتا. تو یہ باقاعدہ 2 اسکول آف تھاٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تابعین کے زمانے میں اس کی بنیاد پڑی. یاد رکھیے گا ان میں سے کسی کا بھی مقصد یہ نہیں ہے، نہ ہی اہل حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عقل و فکر و نظر کی طرف غور نہیں کرنا، اور نہ ہی اہل الرائے کا یہ مقصد ہے کہ حدیث آ جائے بولو اچھا جی سائڈ میں کرو، میں نے اپنی بات کو ترجیح دینی ہے، یہ حدیث کی ضرورت نہیں مجھے. قطعاً یہ مطلب نہیں ہے اس کا. لیکن زیادہ میلان کس طرف ہے، زیادہ ترجیح آپ کا جو ہے وہ ایک غالب رجحان کس طرف ہے؟ ان کا حدیث کی طرف ہے، اور ان کا رائے فکر و نظر کی طرف ہے، اور استنباط کی وغیرہ کی طرف ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 اس طرح کے اس انداز سے اسکول جو ہے وہ ان کی بنیاد پڑی. تو یہ تنبیہ بہت ضروری ہے کہ یاد رکھ لیجیے گا کوئی بھی ان میں سے اپنی خواہش نفس یا محض کم علمی کی بنیاد پر دین میں رائے نہیں دیا کرتا تھا. اس سے وہ تمام ائمہ کرام جو لوگ گزرے ہیں وہ مبرہ ہوا کرتے تھے کہ خواہش نفس. میں آپ سے پوچھوں آپ سے کہ آپ کے سامنے دلائل موجود ہوں اور آپ ان کو چھوڑ کر
اپنی ذاتی بات کو کرنے کو ترجیح دیں گے. کیا آپ ایسا کریں گے؟ سوچیے آپ. ہم لوگ گناہ گار، کم علم، کم عمل، یعنی میں آپ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، آپ خود ہی نہیں کر سکتے. سوچیں اگر ہمارے ذہن میں یہ بن گیا ہو کسی بڑے امام کے بارے میں تصور کہ وہ تو بھائی حدیثیں چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنی بات کو لے لیا کرتے تھے. یہ میں اپنے جاننے والوں کے، اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ گمان کبھی نہیں رکھتا، تو اتنے بڑے ائمہ کرام کے بارے میں یہ گمان رکھ سکتا ہوں میں؟ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو اس کی تصحیح کرنی چاہیے. تو یہ ان کے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک جذبہ دیکھتے ہوئے، یا ان کا ایک فطری میلان کس طرف تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ دو اس کو تھاٹ جو ہے بنے. یہ مشہور فقہا کے نام ہیں تابعین کے. کون کون تھے دیکھیے. مدینہ منورہ میں تھے فقہاء سبعہ، 7 فقہا. یہ مشہور ٹرم ہے، ان کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. یہ 7 کے 7 مدینہ منورہ میں تھے. ٹھیک ہے. ان کے نام کے اشعار بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہے، سعید ابن مسیب ہیں، قاسم ابن محمد ابن بکر ہیں، ابو بکر ابن حزم ہیں. ٹھیک ہے. سعید بن یسار ہیں، خارجہ بن یزید ہیں، اور کتنے رہ گئے؟ چلیں آپ پوری کر لیجئے گا بعد میں. دوسرے ہیں سالم. سالم کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سالم ابن عبداللہ ابن عمر. نافع کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، نافع مولا ابن عمر. اور زہری جو ہے، میں نے بتایا آپ کا ذکر کیا، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری. تو یہ مدینہ منورہ میں مشہور تابعین تھے. مکہ میں عطاء بن ابی رباح، طاووس بن کیسان، مجاہد بن جبر، اکرمہ، یہ سب کے سب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. یہ چاروں کے چاروں. اور تفسیر میں جو آپ لوگ تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے امام مجاہد کی آرا، امام عطاء، طاووس، اکرمہ، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر طبری میں. تو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا خاص مقام مرتبہ ہے علم تفسیر کے اندر. تو ان شاگردوں نے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر آگے منتقل کی. اور عبداللہ بن عباس کو تفسیر کی اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ کے لیے خاص دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التأویل، کہ اے اللہ انہیں تفسیر کا اور قرآن کی گہرائی کا علم عطا فرما. اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، دین کی فقہ عطا فرما اور تفسیر کا، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. یہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے. اور ان کی تاثیر تھی کہ پھر یہ عظیم ان کے جو تابعین ہیں یا ان کے جو شاگرد ہیں، ان کا مقام مرتبہ اتنا اونچا تھا. بصرہ میں تھے حسن بصری رحمہ اللہ اور ابن سیرین، ابو قلابہ، قتادہ. کوفہ کے اندر جو ہے یہ بڑا اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا اپنے، علقمہ ابن وقاص اللیثی، اور ان کے تلمیذ تھے ابراہیم النخعی، یعنی ان کے شاگرد. اس سلسلے کا تعلق ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، آگے آئے گا انشاءاللہ. مسروق ہیں، عبیدہ، یہ عبیدہ نہیں ہے، یہ عبیدہ ہے، عبیدہ السلمانی، شریح القاضی، یہ کوفہ کے مشہور تابعین ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے خالی مشہور تابعین کے نام بیان کیے ہیں جو کہ فقاہت کے اندر امامت کے درجے پر ہیں. جیسے ہم نے 7 فقہاء صحابہ کے نام بتائے تھے میں نے آپ کو، تو یہ میں نے آپ کو ان 4 مراکز علم جو اس زمانے میں تھے، ہر مرکز علم کے اندر جو مشہور تابعین تھے، علم سے شہرت رکھتے تھے، ان کے نام میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کیے. اب جناب جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ جو ہے ہماری وہ چاروں ائمہ کرام کے بارے میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مجھے آج اگر صحابہ کرام کے فقاہت دیکھنی ہے، ان کے اقوال تلاش کرنے ہیں، تابعین کے اقوال تلاش کرنے ہیں، تو وہ کہاں ملیں گے؟